بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب، خبریں ہیں 4۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مجرم کو آج سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب سائفر کا جو کیس ہے وہ اب ان کیمرہ یعنی بند کمرے میں اس کی سماعت ہوگی، بلکہ 5 خبریں ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت آپ جانتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وکیل ہیں۔ اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ فارم میں آ گئے ہیں اور جنرل فیض حمید کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آنے والی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جس بڑے مجرم کی میں نے بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 22 اور 23 ستمبر کی درمیانی شب اسلام آباد میں ایک بڑا ہی بہیمانہ قتل ہوا تھا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا یا چھپ گیا۔ اور یہ بندہ کون تھا؟ سارہ انعام نام کی ایک خاتون تھی اور اس کے شوہر جس کا نام ہے شاہ نواز امیر۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ شاہ نواز امیر جو ہے وہ بیٹا ہے معروف صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن ایاز امیر کا، اور آج اسے اسلام آباد کی عدالت نے یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اس کو یعنی شاہ نواز امیر کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اس سے مقدمے میں جو شریک ملزمہ تھیں شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ، ان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی ایک مجرم، اللہ کرے یہ کیفر کردار تک پہنچے۔ اور دوسرا، ویسے پاکستان میں آج کل سزائے موت پر عمل درآمد کیا نہیں جا رہا۔ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو سزائے موت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ خیر ابھی تو اپیل میں جائیں گے، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، لمبا یہ سلسلہ ہے۔ اب سائفر کیس کی بات کرتے ہیں جناب۔ سائفر کیس جو ہے اس کی سماعت آج جو پروسیکیوشن ہے اس نے کہا تھا کہ جی اب چونکہ گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، لہٰذا یہ ان کیمرہ یعنی بند کمرے میں اس کی سماعت کی جائے۔ پہلے اس کیس کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بند کمرے میں یہ کارروائی ہوگی جب تک گواہوں کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں یا ان پر جرح وغیرہ ہوتی ہے۔ البتہ جو ملزمان ہیں یعنی ملزم عمران خان اور ملزم شاہ محمود قریشی، ان کے جو کیا کہتے ہیں لواحقین کو جو عدالتی کارروائی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہوگی، یعنی وہ اس وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک معاملہ اتنا حساس ہے تو پھر وہ جو لواحقین ہیں وہ بھی تو باہر جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ والا حساس معاملہ ہے۔ وہ بات تو پھر جرنلسٹ تک بھی پہنچ جائے گی، اخبارات میں بھی چھپ جائے گی کہ یہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو ملزمان کے لواحقین کو بھی اجازت نہ دی جاتی یا پھر یہ اوپن کورٹ جس طرح صحافیوں کو بھی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب عدالتی معاملات ہیں، ہم اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت جناب یہ آج لاہور میں گئے ہوئے تھے اور لاہور میں ہائی کورٹ سے جب یہ باہر نکلے تو ان کو چیرنگ کراس، لاہور میں جو مال روڈ پر ایک جگہ ہے وہاں سے انہیں 3 MPO یعنی 3 MPO جیسے نقص امن کا ایک دفعہ ہوتا ہے
اس کے تحت ان کو حراست میں لے لیا گیا کہ یہ نقص امن کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اس کے بعد ان کو تھانہ مزنگ لاہور میں منتقل کر دیا گیا۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد انہیں کہاں منتقل کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات میں آپ سے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس یا اسلام آباد کی پولیس ان کی حوالگی کا مطالبہ کرے گی۔ ان پر کچھ مقدمات خیبر پختونخوا میں بھی درج ہیں، اور جس میں سننے میں آیا ہے کچھ ایک دو سنگین مقدمات ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کو للکارنا اور خاص طور پر پاک فوج کو للکارنا، پولیس کو للکارنا۔ اس دن تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بے غیرت ہیں، وردی والے وردی اتاریں میں ہمارا مقابلہ کریں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے۔ پھر یہ بھی کہا تھا، نعرے لگے تھے وہاں پہ آزاد خیبر پختونخوا کے۔ جناب نواز شریف فارم میں آ گئے، نواز شریف فارم میں آ گئے جناب۔ آج نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب لاڈلے کو لانا اور مجھے سزائیں دلوانا ہی مقصود تھا، لیکن اس کی جرم کی سزا پاکستان کو کیوں دی گئی؟ ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو لاڈلے نے جو پاکستان کی جو معیشت کی تباہی کی ہے، ہر لیول پہ تباہی کی ہے، چاہے وہ ہمارا سماج ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری تہذیب ہو، ہماری ثقافت ہو، ہماری دینی اقدار ہوں، اور اس کے علاوہ معیشت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان آیا نیا پاکستان بناتے بناتے پرانے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا۔ عمران خان اب آج تو ان کی بہن بھی کہہ رہی تھی کل یا آج کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی، لیکن ان کو عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے، 14 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر پر آتے ہیں جناب۔ جنرل فیض حمید، جی ہاں، یہ سپریم کورٹ میں آج ایک کیس چل رہا ہے، اور وہ کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ان کے پاس جنرل فیض حمید آئے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو آپ نے ضمانت نہیں دینی یا رہا نہیں کرنا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس کیس میں ان کو اس کے بعد ان کو برطرف کر دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ وہ اپیل پینڈنگ تھی 2 سال سے، اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2 سال کے بعد یہ اپیل جو ہے وہ اب آئی ہے سامنے، بلکہ 2.5 سال ہو گئے۔ تو اس کے بعد آج جب کارروائی سماعت ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں، جو 3 یا 5 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا تھا، اس دوران چیف جسٹس نے کہا، جو وکیل ہیں حامد خان، جو شوکت عزیز صدیقی کے جو وکیل ہیں، کہ جناب آپ نے تو کسی کے اوپر دعوے داری کی ہی نہیں، تو میں کسی کو خام خواہ ایک شخص کے حوالے سے، کوئی شخص ہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو ادارہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ آج سربراہ ہے کل نہیں ہوگا، تو آپ اس طرح جب تک ہم کسی کو خود نہ سنیں، آپ ان کو نامینیٹ کریں کہ جناب ہاں فیض حمید نے، ان کے ساتھ کوئی بریگیڈیئر تھے، جو بھی تھے، ان کا آپ اس میں ذکر کریں، اپنی جو درخواست ہے، یہ پٹیشن ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کو طلب کریں گے، پھر ان سے پوچھیں گے، یعنی جنرل فیض حمید سے پوچھا جائے گا، ان کو طلب کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اگر جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی یہ کہتے ہیں کہ واقعی مجھے جنرل فیض حمید نے، تو پھر ظاہر ہے ان کا نام لکھنا پڑے گا۔ آج تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ آپ نے تو اس میں کسی کا نام ہی نہیں لکھا، تو ISI کا، تو انہوں نے کہا کہ ISI ایک ادارہ ہے، تو ادارے ذمہ دار نہیں ہوتے، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، شخصیات ذمہ دار ہوتی ہیں، ادارے تو آ کے کسی کی صفائی نہیں پیش کر سکتے نا۔ خیر، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تمام کردار جو کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانے میں ملوث تھے یا اس کے ذمہ دار تھے، اس کے آرکیٹیکٹ تھے، ان کو ایک ایک کر کے شکنجے میں لایا جا رہا ہے، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو تو آگے وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے بیڑا غرق کیا یا نہیں کیا، ملک کی تباہی کی نہیں کی، جو کچھ بھی ہے،
لیکن کسی نے تو ان کو لانے میں معاونت اور سہولت کاری کی تھی نا، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سر فہرست ہیں، عظمت سعید شیخ، وہ اعجاز افضل خان، یہ سپریم کورٹ کے ججز کا میں نام لے رہا ہوں، اور جسٹس سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور بہت سے نام ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن جو اب ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب اگر مستقبل میں فرض کیجئے نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اکتوبر میں چیف جسٹس، اگلے سال اکتوبر میں چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد باری کس کی ہے چیف جسٹس کی؟ اعجاز الاحسن کی۔ اور دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے، یعنی نواز شریف کی اعجاز الاحسن کے بارے میں، جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں، اور جسٹس اعجاز الاحسن کی نواز شریف کے بارے میں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔